آپ سب کو رمضان المبارک کی ڈھیر ساری مبارکباد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج شعبان کا 30واں دن ہے، یعنی کہ شعبان مہینہ مکمل ہو چکی ہے. اور سنیچر سے ہم لوگ سنیچر کی رات سے ہم لوگ سحری کھائیں گے، یعنی کہ کل شام سے رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم لوگ داخل ہو جائیں گے. اور اس خاص مہینے میں جو خاص نماز ہے، نماز تراویح جسے ہم کہتے ہیں، کلکتہ کی ہم بات کریں تو لوگ الگ الگ مقامات پر پڑھتے ہیں. ہم جس جگہ پر آئے ہوئے ہیں اس کا نام ہے بیگم مسجد. بیگم مسجد شام بازار 5 پوائنٹ کروسنگ کے بےحد نزدیک ہے. میرے سامنے میں جس کھڑا ہوں یہ بیگم مسجد کا بالکل احاطہ ہے. یہ بیگم مسجد ہے اور یہ مسجد وقف اسٹیٹ کے ماتحت ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جائیداد نصیباً بی بی وقف اسٹیٹ کی ہے اور یہ وقف اسٹیٹ کا مسجد ہے. اور یہاں پہ اس کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، نصیباً بی بی اینڈ نواب خانم وقف اسٹیٹ، اور یہ بدھان سرانی میں ہے. اور اس کے جو لوگ کمیٹی کے ممبران ہیں سب یہاں پر موجود ہے. اور یہ آپ کو لوکیشن دکھا دے، یہ بالکل شام بازار کے بالکل نزدیک ہے. یہ شام بازار ہے اور یہ راستہ جاتے ہیں آپ کے کاشی پور کی طرف. اور یہ ہے بیگم مسجد جہاں پر کل شام اگر آپ 7 ساڑھے 7 بجے شام کو آئے تو تقریباً 5,000 سے زائد لوگوں کا مجمع اس پورے راستے میں ہوتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ یہ مسجد جو ہے ایک غیر مسلم علاقے میں آباد ہے اور اس مسجد کی حفاظت کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، وہ لوگ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. اور ایک کمنل ہارمنی کا جس طرح سے ہم لوگوں نے ہیڈنگ لگایا ہے. اب دیکھیے مسجد کے کمیٹی میں 2 نام ہیں، الوک نائک اور ابھیجیت داس. ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ہندو بھائی ہیں لیکن یہ بھی مسجد کمیٹی کا حصہ ہے، مسجد کمیٹی کے ممبر ہے اور یہ مسجد کا اندر کا احاطہ ہے. آپ کو بتا دیں کہ یہ مسجد کلکتہ کارپوریشن سے اس مسجد کو ہیریٹیج کا درجہ حاصل ہے اور یہ مسجد ہے. کل یہاں پر نماز ہوگی، تراویح کی نماز. آئیے اس مسجد کے جو سیکریٹری ہے مسجد کمیٹی کے انیس الرحمان، ہم ان سے بات کریں گے اور نماز تراویح کے تعلق سے خاص طور پہ ایسی مسجد جو غیر مسلم علاقوں میں ہے، ایسے مسجدوں کو کن کن چیلنجز، کن کن مسئلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انیس الرحمان جی یہاں پر ہے، ہم ان سے ہم گفتگو کریں گے. انیس صاحب، کل جو نماز ہوگا، نماز تراویح کی نماز، یہاں پر ہم لوگ دیکھتے کہ ہر سال تقریباً 5,000 سے بھی زائد لوگ پورے کلکتہ سے لوگ یہاں پر امڑتے ہیں. اس کے لیے کیسے تیاریاں اس بار آپ لوگوں نے کی؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر ہے کہ کل سے تراویح کا نماز انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگا. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شام بازار بیگم مسجد جو کہ باغ بازار باٹا کے بعد اور ٹالا برج سے پہلے درمیان میں واقع ہے، روڈ کے اوپر. یہاں پہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 40 سالوں سے 4 رمضان میں ایک قرآن مکمل کیا جاتا ہے. ہر سال کی طرح امسال بھی اللہ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ 4 رمضان کو ایک قرآن مکمل ہو جائے گا. چونکہ یہ مسجد ایک غیر آباد علاقے میں موجود ہے، اس لیے چونکہ مسجدوں کے اندر بہت کام ہوتا ہے 12 مہینے، اور مسجدوں کے بہت سارے اخراجات بھی ہیں جو کہ پورا کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے. لیکن اللہ کا گھر، اللہ غیب سے مدد کرتا ہے. مقامی ہمارے جو بھائی ہیں یہاں پہ غیر مسلم، ان کا جو مدد ہے، ہم ان کا جتنا بھی تعریف کریں کم ہے، تعریف کے قابل ہیں. اور ہم تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہندوستان دیکھنا ہے کسی کو تو وہ شام بازار اس مسجد میں آ کے دیکھے، یہاں کے لوگوں میں دیکھے. یہاں کے ایک ایک آدمی کے اندر اصل ہندوستان، اصل بھارت بستا ہے. اور کل انشاءاللہ 7:45 یہاں پہ عشاء کی نماز ہوگی، اور 7:45، اور نماز کے فوراً بعد سنت سے فارغ ہونے کے بعد تراویح کا نماز شروع ہوگا. تمام حاضرین سے، تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ کثیر التعداد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی تشریف لائیں. اس سال انشاءاللہ رحمان بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے، اپنی ذات سے کوشش کیا گیا ہے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور یہاں کے مقامی کاؤنسلر کا بہت مدد ہے، ہم لوگوں کو مقامی لوگوں کا بہت مدد ہے. پچھلے 1 مہینے سے مقامی کاؤنسلر، مقامی لوگ دن رات محنت کر کے یہاں پہ پورا مسجد کا کام، رنگ و روغن کا کام اور
فٹ پاتھ کا کام، سارا کام کو ان لوگوں نے کیا ہے، اور جس کے لیے ہم ان لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ باقی اگر ہمارے بھائی حضرات تشریف لائیں یہاں، نماز میں شامل ہوں، شریک ہوں، اور نماز میں بھی شریک ہوں، نماز میں شامل بھی ہوں، اور مسجد کا تعاون بھی بڑھ چڑھ کے کریں، کیونکہ تمام حضرات کے تعاون سے ہی اس مسجد کا نظام کو چلانا آسان اور ممکن ہوگا۔ چونکہ غیر آباد علاقے میں مسجد ہے، اس مسجد کا وسائل ذرائع کچھ بھی نہیں ہے، آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے، اس لیے تمام حضرات جو بھی مصلیان حضرات تشریف لاتے ہیں وہ اس کو بھی توجہ دے، ذہن میں رکھے، تاکہ ان کے توجہ سے ہی مسجد کو چلانے میں، مسجد کی ضروریات کو پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ اس مسجد کو KMC کی اور سے گریڈ A کا بھی ہیریٹیج کا درجہ ملا، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ یہ مسجد جو ہے تو وہ KMC کی طرف سے گریڈ 1 ہیریٹیج پبلشڈ ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس مسجد کی تاریخ کے حوالے سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، اور ہمیں بتانے میں بہت خوشی اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ 28 دسمبر 1926 کو یہ مسجد وقف ہوئی تھی۔ 28 دسمبر 1926 کو یہ مسجد وقف ہوئی تھی۔ 9 کٹھا 12 چھٹاک زمین ہے یہ پوری، اور انشاءاللہ رحمان اگلے سال ہم لوگ 100 سالہ منائیں گے، اور پرجوش طریقے سے زور شور سے منایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس سال اس مسجد کا 99 سال ہے۔ یہ مسجد کی زمین کو سن 1920 میں KIT سے خریدا گیا تھا، اور اس کے بعد اس مسجد کو وقف 1926 28 دسمبر کو کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سال 100 سال بھی مکمل ہو جائے گا، تو اس سلسلے سے بھی بہت ساری باتیں ہوں گی۔ تو جب لوگ آئیں گے انشاءاللہ تو ختم تراویح ایک قرآن جس دن مکمل ہوگا، اس دن حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم و عالیہ کا بیان ہوگا، اور اس دن اس کے اوپر میں حضرت اپنی بات کو رکھیں گے۔ اس بار جو نماز ہوگا، خاص مخصوص نماز، کتنے لوگ اور کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے؟ کتنے لوگوں کے یہاں پر ہر سال بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ بیلگچھیا کاسی پور تو ہی ہے خاص، لیکن اس کے علاوہ راجہ بازار ہے، کمر ہٹی ہے، کچھ پاک سرکس سے لوگ آتے ہیں، کولو ٹولہ سے لوگ آتے ہیں، اور بھی اگل بگل کے بہت مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں۔ اور اس حوالے سے تھانے میں ہم لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی کچھ دن پہلے، تو ہم لوگ کے تھانے میں جیسے افسران کا کہنا ہے، چونکہ ہم لوگ تو مسجد کے اندر رہتے ہیں تو باہر کا مجمع تو ہم لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں، تو جیسا پولیس والوں نے بتایا کہ 10 سے 12 ہزار لوگوں کا مجمع رہتا ہے ہر سال، اور یہاں کا ایک ٹینڈنسی ہے کہ ہر سال مجمع بڑھتا ہے، مجمع یہاں پہ ہر سال بڑھنے کا ایک ٹینڈنسی ہے۔ تو اس سال دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ لاسٹ ایئر 10 سے 12 ہزار لوگوں کا ایسا پولیس کے بعد ٹرافک میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف کا پورا رک جاتا ہے، ایک طرف پورا جو ون وے ہے، پورا راستہ ون وے، اس میں ٹرافک ڈپارٹمنٹ کتنا سہیوگ کرتا ہے؟ ٹرافک ڈپارٹمنٹ کا تو جتنا بھی تعریف کیا جائے بہت کم ہے، کیونکہ ٹرافک ڈپارٹمنٹ جو ہے بہت اسموتھ ٹرافک کو رن کرواتا ہے۔ ایک طرف راستہ بند ہونے کے باوجود بھی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ راستے پہ گاڑی چلانے والوں کو بھی نہ ہو اور نمازیوں کو بھی نہ ہو۔ یہ تھے انیسور رحمان صاحب، جو کہ سیکریٹری ہے بیگم مسجد، جو کہ شام بازار کے بے حد نزدیک ہے اور بہت ہی تاریخی مسجد ہے۔ یہ مسجد 99 سال پہلے وقف ہوئی تھی، 1920 میں KIT سے اس زمین کو خریدا گیا تھا، اور یعنی کہ 105 سال پرانی یہ مسجد ہے، اور 99 سال سے یہ مسجد وقف کے اندر اندراج ہے۔ اگلے سال اس کا انشاءاللہ تعالی 100ویں ہم لوگ سال منائیں گے، اور مسجد کو اب دیکھیے کس طرح سے رمضان کے پیش نظر مسجد کو کس طرح سے رنگ و رگن کیا گیا ہے، مسجد کو رنگ کیا گیا ہے۔ اور انیسور رحمان صاحب سے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ مسجد کا آمدنی کا کوئی خاص معقول جگہ معقول انتظام نہیں ہے، ظاہر سے بات ہے جو لوگ یہاں پہ نماز پڑھنے آتے ہیں ان کے ہی مدد سے یہ مسجد چلتی ہے۔ جیسا کہ مسجد کا پینٹ ہوا ہے اس کا ڈیٹیل یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ جو لوگوں نے تعاون کیا ہے وہ تقریباً 98,100 روپے، اور جو اماؤنٹ اسپینڈ ایز آن ٹوڈے، یعنی کہ جو پیسہ ابھی تک خرچ ہوا ہے 1,78,130 روپے، یعنی کہ تقریباً 80,000 روپے مسجد کمیٹی کے فنڈ سے گئی ہے۔ اب
ایسے میں جو صاحب حیثیت ہے, جو لوگ مسجد سے, اللہ کے گھر سے محبت کرتے ہیں, ہم یہی امید کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے مسجدوں کے لیے آپ لوگ آگے بڑھے, خاص طور پہ ایسے ہمارے مسجدیں جو غیر آباد جگہوں پر ہے, اور یہ کافی قدیم مسجد ہے, وقف اسٹیٹ میں شامل ہے. اور کل جو لوگ نماز پڑھنے آئیں گے, جو جیسا کہ ہمیں آج بتایا گیا کہ 7:45 بجے سے عشاء کا نماز ہے, اور غالباً 8 بجے سے تراویح کی نماز شروع ہوگی, اور یہ 5 رمضان تک, 4 رمضان کو ختم ہوگی, بدھ کو ہوگی شاید نا, بدھ کے دن یہاں پر مکمل قرآن ہوگی. تو انشاءاللہ اگر آپ کلکتہ میں رہتے ہیں, خاص طور پر آپ بلگجھیا, کاشی پور, راجہ بازار یا پھر آس پاس کے کھرکو جوار میں رہتے, ایم جی روڈ وغیرہ, مچھوا وغیرہ, تو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو یہاں پہ ضرور نماز ادا کرے اور فیوز و برکات سے مالا مال ہو. آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. حالات بنگال نوشتہ گڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.